الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی اس آیت کو جو پرویز صاحب نے، جن کا اہل قرآن ہونے کا دعویٰ ہے، جو احادیث کے انکاری ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، کرامات کو نہیں مانتے، ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو دربار سلیمانی میں کرامت کا اظہار اس آیت کے مطابق ہوا۔ قرآن مجید ہے، جو اس آیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے مزید جو بات ہے وہ کہ قدرت نے ایک اولو العزم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں ایک انسان جس کو کتاب میں سے علم تھا، وہ نبی نہیں تھے، یعنی غیر نبی انسان کو ایسا خرق عادت کا کام سر انجام دینے کے لیے توفیق بخشی، تاکہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں ایک غیر نبی کی کرامت کو ثابت کر دیا جائے کہ یہی کام اگر نبی سے ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہے، اور اگر یہ غیر نبی سے ہوتا ہے تو یہ کرامت ہے۔ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، ماسٹر کر سکتے ہیں، ماسٹر آف فلاسفی بھی کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، جسے منطق کہا جاتا ہے، لاجک۔ بات سمجھانے کے لیے منطقی جو بات ہے، اس میں ایک ہوتا ہے محال عقلی، ایک ہوتا ہے محال عادی۔ محال عادی کیا ہے؟ جس کی عادت نہ ہو، جیسے پہاڑ کی، درخت کی عادت نہیں ہے یہ چلے زمین پر، انسان کی عادت نہیں ہے کہ یہ اگے پیڑوں کی طرح، پرندے ہیں ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ بچہ جنے، انڈے دیتے ہیں، انسان کی عادت ہے کہ وہ بچہ جنتا ہے، عورت، انسان سے مراد مرد عورت دونوں۔ تو یہ اگر اس کے خلاف بات ہو جائے، یعنی یہ باتیں ہونا محال ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں محال عادی، یعنی اس کی عادت نہیں ہے۔ جیسے حضور کریم علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو سارے درخت چل کے آ کے تو جھنڈ کر لیتے تھے، پردہ کر دیتے تھے۔ پھر کنکریوں نے آپ کی مٹھی میں کلمہ شریف پڑھا، بول اٹھی، پھر آپ کو ہر چیز جو ہے جب آپ جہاں سے گزرتے درود و سلام پیش کرتی تھی، حالانکہ ان کی عادت نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے کروا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سلام کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو اگر
وہ چلائے. درخت کی عادت چلنا نہیں ہے، لیکن وہ چلائے تو چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ. انسان کی عادت نہیں ہے انڈا دینا کہ وہ دلائے تو دے سکتا ہے. پرندے کی عادت نہیں ہے بچہ جننا، وہ جنائے تو جن سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں محال عادی. وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے اس کو اڑنے کی عادت نہیں ہے یا چلنے کی دوڑنے کی عادت نہیں ہے، اور پھر اتنی سپیڈ جو آج تک کسی جنگی جہاز کی بھی نہیں ہے. آنکھ جھپکنے کی دیر میں 1500 مائلز کے فاصلے سے پہنچ گیا ہے. اگر ہوا میں اڑ کے ہے تب بھی مشکل ہے، اگر چل کے ہے تو راستے میں کتنے راستے ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، درخت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ طاقت دے جیسا کہ کتاب من العلم میں اس امتی سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت دی وہ کر سکتا ہے. حالانکہ اس کی تخت کے عادت کے نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پڑا ہے تو پڑا ہے، صدیاں بیت جائیں وہیں گل سڑ جائے. وہ 1500 مائلز جو ہیں وہ آنکھ جھپکنے کی دیر پہ حاضر کر دیا گیا. محال عادی، عادت نہیں تھی لیکن اس نے اجازت دی، اس کے اذن سے آ گیا. اس کو کہتے ہیں کرامت. اگر یہی کام انبیاء کریں تو معجزہ. اب ایک ہوتا ہے محال عقلی. محال عقلی کیا ہے؟ جو بات عقل میں نہ سما سکے. یہ پرویز صاحب بھی جیسے بات عقل میں نہیں سماتی، یا کافر جتنے دوسرے ہیں. محال عقلی یعنی عقل کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے. ناممکن کا لفظ یہاں بہتر ہے. محال عادی کے لیے مشکل کا لفظ بہتر ہے، لیکن وہ مشکل کو شاہ حل کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، مشکل کو آسان کر دیتا ہے. تو محال عقلی کیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ ہے. کہ دو اللہ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، جیسے عیسائیوں یہودیوں کا یا ہندوؤں کے عقیدے، ان کے تو ہندوؤں کے بہت زیادہ بدھسٹ ہیں، چائنا والے، یہ جاپان والے، کہ اگر دو اللہ ہوں گے تو کروڑہا سال، اربوں سال، کھربوں سال بیت گئے، آج تک کائنات میں اختلاف نہیں پیدا ہوا. سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، وقت سے غروب ہوتا ہے، دن آتا جاتا ہے، رات آتی جاتی ہے، مہینے چینج ہوتے ہیں، یعنی ہر اس امور کائنات کے سارا انتظام جوں کا توں چل رہا ہے، لیکن کبھی اختلاف نہیں ہوا. اگر دو اللہ ہوں تو ایک کہ میں نے بچہ دینا ہے، لڑکا دینا، وہ کہ میں نے لڑکی دینی ہے، اختلاف ہو جائے گا. تو اگر دو اللہ ہوں، عقل یہ تسلیم نہیں کرتی، دو اللہ ہوں گے تو اختلاف لازم ہے. یہ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے. تو عقل میں یہ بات سما نہیں سکتی کہ اس کائنات کے دو یا دو سے زیادہ رب ہوں. یہی توحید ہے. اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے. محال عقلی عقل میں سما ہی نہیں سکتی. اور جن کی عقل میں یہ بات سماتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، وہ بے عقل ہیں، جیسے کہ سارے کافر ہیں. اللہ نے کتنی ترقی کی ہے، سائنسی ترقی بھی کی ہے، وہ بڑی چیزیں دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے بنائی، جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں محال عقلی، یعنی عقل میں بات آتی نہیں کہ اللہ دو ہوں، ایک ہے. اور جو یہ تسلیم کرے وہی مسلمان ہے، اور وہی اللہ کا صحیح خاص بندہ ہے، اللہ کے قریب ہے، خاص قربت ہے. تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس کی توجیہ یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی محفل میں، ان کی دربار میں ایک غیر نبی سے کرامت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کروایا. اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے ملکہ سبا اور اس کے تخت کو اپنے سامنے حاضر نہیں کیا؟ کیا وہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن ثابت کرنا تھا کہ جو ہمارے امتی ہوتے ہیں نا، صالحین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے. یا پرویز صاحب کو سلیمانی جو طاقت ہے تصرف میں، کسی قسم کا شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. جس کو شک ہے وہ کافر ہے. ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے. اس نے شک ہے تو گئے دنیا سے اسی حالت میں. معجزات انبیاء میں ہمیں تو شک نہیں ہے بھائی. البتہ پرویز صاحب ایسی چیزوں کو اساطیر الاولین اور محض افسانوی حد تک ماننے کے حق میں ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ.
دائرہ اسلام سے جو یہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ان حاضہ اللہ اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. تو پرویز صاحب یہی تسلیم کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات ہیں نص قرآنی سے ثابت کرتے ہیں ہوتے ہیں. پرندے کی تصویر بناتے تھے، اس کا بت سا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، ہوا مجھ فن فقوفی فیکون طیرا باذن اللہ. مردوں کو پھونک مارتے تھے، وہ درست زندہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باذن اللہ، اللہ کا اذن ہے. وہ ابر الاکما والابرسا وحی الموتا باذن اللہ. مادر زاد اندھے کو دم کرتے تھے، دم عیسیٰ، آنکھیں آ جاتی تھی جن کے ڈیلے نہیں ہوتے تھے، آنکھیں دیکھنے لگتے تھے. برس والے کو پھونک مارتے تھے، دم آج تک بھی علاج نہیں ہے اس کا، وہ درست ہو جاتا تھا. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جو کھا کے گھر میں لوگ آتے تھے اور چھپا کے آتے تھے، رکھ کے یعنی بچا کے آتے تھے، وہ بھی بتا دیتے تھے. یہ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. عزیزان گرامی قدر، جو شخص قرآن کریم، بہت ٹائم ہو گیا، جو شخص واضح جو قرآن مجید کی آیات مانی ہیں ان کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.